بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگ دوستو، ایام یہ جو چل رہے ہیں یہ حج کے ایام چل رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے جن لوگوں کو استعداد عطا فرمائی ہے، مالی استعداد اور جسمانی استعداد، یہ خوش نصیب لوگ اپنا رخت سفر باندھنا چاہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں پہنچنا چاہتے ہیں۔ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، ایک تو جانے والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حج کرنے کے لیے جانے والا یا عمرے کے لیے جانے والا حقیقت میں یہ اللہ کا وفد ہوتا ہے، یعنی اپنے علاقے سے اور اپنے لوگوں کا سفیر بن کر یہ اللہ کے دربار میں جاتا ہے۔ یہ اپنا مال تو خرچ کرتا ہے، اپنے جسم سے جاتا ہے کہ وہ تمام لوگوں کی طرف سے سفیر بن کر اللہ کے دربار میں چلا جائے۔ تو اسی وجہ سے حکم یہ ہے کہ جو اس مقدس سفر پر جانے والے ہیں ان کی مشایعت کی جائے، یعنی ان کو روانہ کیا جائے، ان کو رخصت کیا جائے اور ان سے دعا کی درخواست کی جائے۔ ظاہر ہے کہ جو مشایعت کریں گے، جو رخصت کریں گے، جو دعا کی درخواست کریں گے، عام طور سے آدمی انہی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، اور وہاں پر جتنے مقامات ہیں وہ تمام مقامات اجابت دعا کے مقامات ہیں کہ ان تمام مقامات پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور پھر یہ کہ اپنے علاقے کے اپنے حالات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں رکھنا ہے۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، لیکن یہاں سے اللہ کے دربار میں اس چیز کو رکھنا اور پھر اللہ کے یہاں اسے قبول کروانا، یہ ہر حاجی کا اور اس مقدس سفر پر جانے والے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ ایام شروع ہو چکے ہیں اور اگلے ہفتے سے یا اس کے اگلے ہفتے سے ظاہر ہے کہ لوگ روانہ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو ان لوگوں کو رخصت کرنا، ان سے دعا کی درخواست کرنا، یہ یہاں رہنے والوں کی ذمہ داری ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہ ہر آدمی اپنے اعتبار سے نیت کر لے، اپنے اعتبار سے تمنا اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے ظاہر کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ وہاں پر بار بار پہنچنے کی توفیق دے کہ ہم میں سے ہر ایک اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں پہنچے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر میں پہنچے۔ اس کی دعا بھی کرنی چاہیے، اس کی تمنا بھی کرنی چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ ہر ایمان والا، کون ایمان والا ہے جو اس مقدس سفر کی تمنا نہیں کرے گا؟ یقیناً ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے۔ اور دیکھیے، یہ سفر اسباب کی بنیاد پر نہیں کیا جاتا۔ دنیا میں بہت سے مالدار ایسے ہیں جنہوں نے آج تک ایک مرتبہ بھی یہ سفر نہیں کیا، اور کتنے ایسے فقیر اور نادار لوگ ہیں کہ جن کے پاس جمع کرنے کے لیے ایک کوڑی نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ سفر ان کے لیے آسان کر دیا اور ایک بار نہیں کئی بار وہ ان مقدس مقامات پر پہنچے ہیں۔ تو لہذا صرف اسباب کی بنیاد پر یہ سفر نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ کے چاہنے کی بنیاد پر ہوتا ہے اور آدمی کی اپنی تمنا اور طرف کی بنیاد پر یہ سفر طے کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال حج سے متعلق بہت ساری باتیں گزشتہ مرتبہ آ چکی ہیں۔ اس مرتبہ اس بات کی کوشش ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا حج فرمایا تھا وہ حج کا سفر کیسا تھا۔ چنانچہ یہ بات علماء نے لکھی ہے کہ ہجرت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک حج فرمایا ہے 10ویں ہجری میں، اور اسی کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ ہجرت سے پہلے یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار حج فرمائے ہیں، لیکن اس کی تعداد نہیں ملتی ہے کہ اس لیے کہ اس وقت میں یہ سارا نظام نہیں تھا تاریخوں کو طے کرنے کا اور تاریخ کو مرتب کرنے کا، تو اس وجہ سے اس کی تعداد نہیں ملتی ہے۔ البتہ یہ ضرور ملتا ہے کہ آپ مینا کے میدانوں میں جا کر جہاں تمام قبیلے عرب کے آیا کرتے تھے وہاں جا کر دین کی دعوت کو پیش کرتے اور یہ فرماتے کہ من ینصرنی ومن یؤوینی، کہ کون ہے جو میرے اس پیغام کے سلسلے میں میری مدد کرے گا اور مجھے ٹھکانہ دے گا، اس لیے کہ مکہ والے تو پریشان کر رہے تھے اور جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ اسی وجہ سے آپ نے طائف کا بھی سفر کیا اور غرض یہ کہ ہر ایک کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو مدینہ والے وہ خوش نصیب لوگ تھے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری دی، ٹھکانہ دینے کی ذمہ داری لی،
بلکہ اپنا جان اور تن سب کچھ نثار کر دیا اور صحیح معنوں میں انصار کہلائے کہ یہ دین کی مدد کرنے والے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والے لوگ تھے۔ تو بہرحال 1400 سال سے اسلام نہیں ہے، بلکہ جب سے اس کائنات پر، اس دھرتی پر انسان کا وجود ہوا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، جو سب سے پہلے انسان بھی ہے، سب سے پہلے نبی بھی ہے۔ تو لہذا اسلام کی ابتدا تو آدم علیہ السلام سے ہے، اور روایات میں ملتا ہے کہ آدم علیہ السلام اسی ہندوستان کی سرزمین پر جنت سے اتارے گئے تھے، اور یہی اس سرزمین سے آدم علیہ السلام نے حج بیت اللہ کیا ہے 60 مرتبہ، اور وہ بھی پیدل حج کیا ہے ہندوستان سے۔ تو لہذا جو ہے اسلام کی اور حج کی ابتدا بہت پہلے سے ہے، جس کا کوئی شمار نہیں۔ ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے پیغمبروں میں جو سب سے آخری رسول اور آخری نبی ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو بہرحال تو اسلام جو ہے بہت پرانا، سب سے پرانا مذہب اگر کہا جائے تو وہ اسلام ہے۔ تو بات یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی تمام انبیاء کرام علیہ السلام حج بیت اللہ کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ طوفان نوح میں جب بیت اللہ کو اٹھا لیا گیا تھا، اس لیے کہ ساری دنیا میں طوفان برپا تھا، تو اس کے بعد بھی انبیاء کرام علیہ السلام اس جگہ کا طواف کیا کرتے تھے، اگرچہ وہ عمارت، چوکور عمارت جو آج ہمیں نظر آ رہی ہے وہ عمارت نہیں تھی۔ اس عمارت کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ رکھی، یا پرانی بنیادوں پر اس عمارت کو دوبارہ اٹھایا، اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا جب انتخاب ہوا، آزمائشوں سے گزارا گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے ایک ذمہ داری دی، اور ذمہ داری یہ دی کہ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ بیت اللہ کی تعمیر کرے، چنانچہ بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے حج کا اعلان کر دیا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتُونَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ یہ جو ہے اعلان ہوا، اور پھر اس کے بعد سے مسلسل یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو بات یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے کہ نبوت سے پہلے بھی بے شمار حج کیے، اور ہجرت سے پہلے بھی آپ نے حج کیا ہے، لیکن ہجرت کے بعد آپ نے صرف ایک حج کیا جو حجۃ الوداع کہلاتا ہے۔ البتہ حج کی فرضیت جو نازل ہوئی ہماری شریعت میں، حج کی فرضیت جو نازل ہوئی ہے وہ سن ہجری 9 میں نازل ہوئی ہے۔ سن ہجری 8 میں مکہ فتح ہوا، اس سے پہلے تو مکہ پر کنٹرول ہی نہیں تھا، تو حج کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس سے پہلے صرف عمرہ کرنے کے ارادے سے نکلے تھے تو حدیبیہ پر روک دیا گیا اور واپس بھجوا دیا گیا مشرکین کی طرف سے۔ پھر آپ نے اگلے سال صرف عمرہ کیا، تو عمرہ کرنے میں اتنی دقتیں تھی تو حج کی کہاں سے اجازت ہو سکتی تھی؟ تو بہرحال تو 8 ہجری سے پہلے تو حج ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا، 9 ہجری میں حج کی فرضیت نازل ہوئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ نہیں فرمایا، بلکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر روانہ کر دیا۔ اور ان کے پیچھے ایک وجہ یہ تھی کہ زمانے جاہلیت میں ایک رسم یہ تھی کہ مشرکین کے سرداران جب کبھی چاہتے کہ کسی سے ان کی جنگ چل رہی ہے، اور پہلے بات آ چکی ہے کہ 4 مہینے وہ لڑائی نہیں کیا کرتے تھے، تو وہ 4 مہینے اگر لڑائی کے دوران آ جاتے تو وہ کہتے کہ نہیں، اب یہ محرم کا مہینہ نہیں ہے، یہ دوسرا مہینہ سفر کا مہینہ ہے جس میں لڑائی جائز ہے، یعنی خود بخود مہینوں کے نام بدل دیا کرتے تھے، تو جس کی وجہ سے مہینوں کی ترتیب آگے پیچھے ہوئی تھی، جس کو عربی میں نسی کہا جاتا ہے، قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے۔ تو اس وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 90 سال میں حج اس لیے نہیں فرمایا کہ ابھی تک وہ جو زمانے جاہلیت میں جو مہینوں کے بدلنے کی ترتیب تھی وہ ابھی بھی جاری تھی، مہینے تمام کے تمام اپنی جگہ پر نہیں آئے تھے، تو اس لیے آپ نے 90 سال میں حج نہیں کیا۔ البتہ 10ویں سال میں آپ نے ارادہ فرمایا، بلکہ اعلان فرما دیا کہ اس سال ہم حج کو جانے والے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ مدینے کے انصار اور آس پاس میں جہاں جہاں پر خبریں پھیلتی گئی، لوگ آپ کے ساتھ آ کر جڑتے چلے گئے،
چنانچہ ذوالقعدہ کی 25 تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی مسجد نبوی میں، اور اس کے بعد روانگی ہوئی اور آپ مدینے سے روانہ ہوئے۔ مدینے سے تھوڑا سا دور جا کر ایک مقام ہے، مقام ذوالحلیفہ، وہاں سے گزر رہے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ یہاں پر قیام فرمائیں، یہ مقدس وادی ہے۔ چنانچہ آج بھی جو میقات ہے مدینہ والوں کے لیے، مدینے سے جو مکہ جاتے ہیں وہ اسی مقام پر احرام باندھتے ہیں، اس کو آبار علی بھی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر قیام فرمایا، اور آپ نے عصر، مغرب، عشاء، فجر اور ظہر کی نماز 5 نمازیں آپ نے یہی مقام ذوالحلیفہ میں پڑھی، اور تقریباً 12,000 کے آس پاس کا مجمع آپ کے ساتھ جمع ہو گیا تھا۔ ظہر سے پہلے آپ نے غسل فرمایا، اور غسل کے بعد سر پر تیل لگایا، اور اسی طرح جسم پر خوشبو لگائی۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مانگ مبارک میں خوشبو بھری تھی، اس لیے کہ بال بڑے تھے، اور اسی طرح بال احرام کی حالت میں بال ٹوٹنا نہیں چاہیے، تو اس وجہ سے آپ نے تیل کے ساتھ ساتھ شہد بھی اپنے سر مبارک پر لگایا کہ وہ گوند کا کام دیتا ہے، بال اس سے جمے ہوئے رہتے ہیں، ٹوٹنے کا خطرہ نہیں ہوتا۔ تو یہ کیا، آپ نے خوشبو لگائی، اور اسی طرح آپ نے احرام کی چادریں پہنی، اور پھر اس کے بعد احرام کی نماز ادا فرمائی، اور پھر آپ اونٹنی پر سوار ہوئے۔ اونٹنی کا نام قصوہ تھا، قصوہ اونٹنی پر آپ سوار ہوئے، اور پھر آپ نے زور سے کہا کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یعنی تلبیہ پڑھنا آپ نے شروع کیا، تو یہاں سے آپ کا احرام شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، اور پھر اس کے بعد دیگر مقامات کو رکتے گئے، جیسے ملل کے مقام پر آپ رکے، تشریف فرما ہوئے، اور پھر اس کے بعد دیگر مقامات سے ہوتے ہوئے مقام ابوا پر بھی پہنچے۔ مقام ابوا سے پہلے ایک مقام آتا ہے مقام روحہ، وہاں پر آپ نے قیام فرمایا، اور فرمایا کہ وہاں ایک کنویں کے قریب قیام فرمایا، اور اس کنویں کے بارے میں فرمایا کہ یہاں پر 70 انبیاء کرام علیہ السلام نے قیام فرمایا ہے۔ چنانچہ آج بھی وہ کنواں موجود ہے وہاں پر، کہ آپ نے وہاں پر قیام کیا۔ پھر اس کے بعد آگے آپ مقام ابوا پر پہنچے، وہاں پر بھی آپ نے ایک رات قیام فرمائی۔ مقام ابوا وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر مبارک ہے۔ 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہوا تھا، اس کا واقعہ تفصیل سے ہمارے یہاں پر آ چکا ہے۔ تو ام ایمن صرف ساتھ میں تھی، اور یہ 3 لوگوں کا صرف قافلہ تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مجمع کو مقام ابوا پر رکایا، اور ابوا سے اندر گھاٹی کی طرف جہاں آپ کی والدہ کی قبر مبارک ہے وہاں پر آپ تشریف لے گئے، اور وہاں پر روایات میں آتا ہے کہ آپ وہاں جا کر ایسے بیٹھے، دونوں گھٹنوں میں ہاتھ دے کر اور اپنا سر مبارک گھٹنوں میں جھکا کر، جیسے ایک بچہ روتا ہے ایسے آپ بلبلاتے ہوئے وہاں پر روئے، اور تقریباً 57 سال گزر چکے تھے، لیکن اس کے باوجود ماں کی یاد تازہ تھی۔ ظاہر ہے کہ ماں کو اپنی آنکھوں کے سامنے جو ہے موت کے آغوش میں جاتا ہوا دیکھا تھا۔ 6 سال کا بچہ، اور ساتھ میں آس پاس میں کوئی دلاسا دینے والا نہیں، صرف ایک ام ایمن رضی اللہ عنہا ساتھ تھی۔ تو بہرحال وہ سارا منظر سامنے تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات وہیں پر آپ سے قیام فرمایا۔ پھر دوسرے دن آپ آگے روانہ ہوئے، آگے دیگر مقامات سے ہوتے ہوئے عطایا پہنچے، اور پھر اس کے بعد مقام شریف پہنچے، مقام عثمان پہنچے۔ مقام عثمان پہنچنے کے بعد حضرت ابوبکر سے پوچھا کون سی وادی ہے، کون سا مقام ہے؟ کہا کہ مقام عثمان ہے۔ فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام یہاں سے لبیک پڑھتے ہوئے گزر رہے ہیں، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام اپنے زمانے میں اسی جگہ سے گزرے تھے۔ تو گویا کہ میں جو ہے بطور تمثیل کے وہ منظر دیکھ رہا ہوں، یا آپ کو دکھایا گیا اس طرح سے۔ اسی طرح ایک مقام پر پہنچے، وہاں پر بتایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں کہ وہ لبیک پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال اس طرح سے پہنچتے ہوئے آپ مقام شریف پر پہنچے، اور اسی طرح اس کے بعد آگے چل کر مقام تنعیم پر پہنچے جہاں مسجد عائشہ ہے آج۔ وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لباس کو تبدیل فرمایا، احرام تبدیل فرمایا، اور پھر اس کے بعد یہ آپ پہنچے تھے، آپ 4 ذی الحجہ کی رات کو آپ یہاں پر پہنچے۔ پھر 4 ذی الحجہ کو صبح میں اتوار کا دن تھا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے. مکے میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے غسل فرمایا، یہ سنت ہے. اور مکے میں پہاڑی کی طرف سے آپ مکے میں داخل ہوئے اور مقام ذی طویٰ کے کنویں کے پاس آپ نے قیام فرمایا. اور پھر اس کے بعد آپ عمرے کے لیے تشریف لے کر آئے بیت اللہ میں، اور بیت اللہ میں آپ تشریف لائے. یہاں آ کر سب سے پہلے آپ نے حجر اسود کا بوسہ لیا اور وہاں پر سجدہ کیا، پھر بوسہ لیا، پھر سجدہ کیا، پھر بوسہ لیا 3 مرتبہ. اور پھر اس کے بعد آپ نے طواف شروع فرمایا. پہلی مرتبہ میں آپ نے بوسہ لیا، لیکن اس کے بعد کیونکہ مجمع بڑھ چکا تھا، اب تقریباً 1 لاکھ کے قریب کا مجمع، اس لیے کہ راستے میں بھی لوگ آتے رہے، آپ کے ساتھ جڑتے رہے. تو حجۃ الوداع کے سلسلے میں علماء نے لکھا ہے تقریباً 1.25 لاکھ کا مجمع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا. تو بہرحال آپ نے طواف فرمایا اور اسی میں اس کے بعد پھر آپ نے زمزم کا پانی پیا اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی. پھر اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کی اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اپنے ساتھیوں سے کہ تم اپنا احرام کھول دو. آپ نے احرام نہیں کھولا تو فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ نے احرام کھول رہے، کہا کہ نہیں، مجھے حکم یہ ہے کہ میں احرام کو باقی رکھوں. البتہ جن لوگوں کے پاس قربانی کا جانور موجود ہے، جیسے اللہ کے رسول کے پاس تھا، حضرت علی، حضرت ابو بکر، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے صحابہ تھے جو قربانی کا جانور لے کر آئے تھے ساتھ میں، تو کہا کہ یہ لوگ احرام نہیں کھولیں گے، باقی لوگوں کو احرام کھولنے کا حکم دیا. اور پھر آپ وہیں پر آپ نے مکہ ہی میں قیام فرمایا. تو اتوار، پیر، منگل اور بدھ کا دن 4 دن آپ نے مکہ ہی میں قیام کیا. اس دوران آپ بیت اللہ نہیں آئے، نہ نفلی طواف کیا، اس لیے کہ اگر آپ تشریف لاتے تو ظاہر ہے کہ بھیڑ زیادہ ہو جاتی، لوگوں کو تکلیف ہوتی. تو اس وجہ سے لوگوں کے تکلیف کے ڈر سے آپ نے نفلی عبادات کو مؤخر کیا. اس پورے حج کے سفر میں ایسے ہی ہوا ہر جگہ پر کہ جہاں کہیں بھیڑ کا اندیشہ ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تکلیف، لوگوں کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بھی بچاتے اور لوگوں کو بھی اس بات کا حکم دیتے. یہاں تک کہ پھر جمعرات کا دن 8ویں تاریخ تھی، بدھ کے دن آپ تشریف لائے. بدھ کے دن ظہر کے وقت میں آپ تشریف لائے اور آ کر لوگوں کو حج کا طریقہ سکھایا، حج کا طریقہ بتایا کہ حج کیسے کرنا ہے. پھر جمعرات کے دن 8ویں تاریخ تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام جو ہے بندھا ہوا تھا. آپ نے غسل فرمایا اور غسل فرما کر آپ مینا میں پہنچے. مینا میں آپ نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز آپ نے پڑھی. یہ 8ویں تاریخ کی ساری کارگزاری تھی. پھر اس کے بعد فجر کی نماز جو پڑھی وہ 9ویں تاریخ تھی اور جمعہ کا دن تھا، جس کو عام طور سے 9ویں تاریخ جو ہوتی ہے یہ عرفے کا دن ہوتا ہے. اور عام طور سے جمعہ کا دن، اگر عرفے کا دن جمعہ کو واقع ہو جائے تو لوگ اس کو حج اکبری کہتے ہیں، یعنی یہ بڑا حج کہا جاتا ہے. حالانکہ اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، لیکن بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حج تھا وہ عرفے کا دن جمعہ کے دن واقع ہوا تھا. تو بہرحال فجر کی نماز کے بعد آپ عرفات کے میدان کی طرف آپ روانہ ہوئے اور جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ زور سے لبیک کہیے. چنانچہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور صحابہ نے بھی زور سے لبیک کہنا شروع کیا، یہاں تک کہ میدان عرفات میں پہنچے. وہاں پہنچنے کے بعد آپ کے لیے خیمہ لگا ہوا تھا، آپ خیمے میں رہے اور آرام فرمایا زوال تک. زوال کے بعد پھر آپ باہر نکلے. باہر نکل کر لوگوں کے سامنے خطبہ دیا. آپ نے 3 دن خطبہ دیا ہے کہ مینا کے میدان میں بھی اور اسی طرح عرفات میں بھی آپ نے خطبہ دیا جو حجۃ الوداع کے خطبے کے نام سے مشہور ہے. اور پورے خطبے میں تقریباً 30 باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائی ہیں. اور عجب بات یہ ہے کہ اس میں عبادات سے متعلق 2 سے 3 پوائنٹ ہیں، باقی تمام چیزیں آپ نے معاشرت سے متعلق بتائی. ایک سوسائٹی میں دین کو قائم کرنے کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہو سکتی ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے پیش فرمایا. اسی میں جو ہے سود کے حرام ہونے کا فیصلہ کیا اور یہ کہا کہ میں چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے سود کو معاف کرتا ہوں.
اور پھر اس کے بعد لوگوں کو حکم دیا کہ آج کے بعد کوئی سودی لین دین نہیں ہوگا اور لوگوں کی جان مال اور عزتوں کی حفاظت کی جائے گی، اور غرض یہ کہ بہت سارے احکامات آپ نے ارشاد فرمائے۔ آئندہ امت پر جو حالات آنے والے ہیں، یہاں تک کہ دجال کے فتنے کا بھی آپ نے خطبے میں ذکر کیا۔ بہرحال تفصیلی خطبہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام خطبہ دیا اور پھر اس کے بعد آپ دعا میں مشغول ہوئے۔ ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ عرفات کے میدان میں امام حج پڑھاتے ہیں، چنانچہ ایک ساتھ نماز ادا کی اور پھر اس کے بعد آپ دعا میں مشغول ہوئے۔ دعا میں کتنا، یہ علماء نے لکھا ہے کہ اپریل کا مہینہ تھا اور سخت دھوپ بھی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہو کر تقریباً 5 گھنٹے تک آپ دعا میں مشغول رہے، اور ساری دعا امت کے لیے تھی کہ میری امت کے فلاں کو بھی معاف فرما، فلاں کو بھی معاف فرما، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ میری امت کے ظالم کو بھی معاف فرما۔ لیکن جو ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ روایات سے ملتا ہے کہ تمام دعائیں قبول ہوئی، لیکن کہا کہ ظالم کو معاف نہیں کیا جائے گا، تو یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو بہرحال پھر اس کے بعد غروب آفتاب ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے مزدلفہ کی طرف۔ نماز مزدلفہ میں آ کر آپ نے پڑھی، مزدلفہ میں آپ کے ساتھ آپ کی سواری پر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سوار تھے۔ راستے میں ایک جگہ پر آپ اترے، آپ نے استنجا فرمایا، وضو فرمایا اور مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس بات کا خاص خیال رکھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وقت میں کون سا عمل کیا ہے۔ چنانچہ روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ اسی جگہ سے سفر کر رہے تھے، ایک جگہ پر اترے اور اتر کر ایسا ظاہر کیا جیسے کہ استنجے کا تقاضا ہے، اور وہاں سے پھر واپس آئے۔ غلام سے پوچھا کہ پتہ میں نے کیا کیا؟ کہا کہ آپ استنجے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ کہا کہ میں ابھی بھی باوضو ہوں۔ پھر کیا مسئلہ تھا؟ کہا کہ مجھے استنجے کا کوئی تقاضا نہیں تھا، لیکن میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر دیکھا تھا استنجا کرتے ہوئے، اس لیے میں نے صرف وہاں جا کر بیٹھنے کی کیفیت بنا دی تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سنت پر اور اس ہیئت پر عمل ہو سکے۔ تو یہ صحابہ ہے۔ تو بہرحال پھر آپ مقام مزدلفہ پر پہنچے۔ مزدلفہ میں آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی ایک ساتھ، اور وہیں پر آپ نے قیام فرمایا، اور ایسا قیام فرمایا کہ یہاں پر یہ بات صاف طور سے ملتی ہے کہ آپ نے تہجد کی نماز بھی اس رات نہیں پڑھی۔ اس لیے نہیں پڑھی، علماء نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ عرفات سے مزدلفہ آتے ہوئے حاجیوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، کوئی پیدل آتا ہے، کوئی سواری پر آتا ہے، کوئی کس طریقے سے آتا ہے۔ حالانکہ مغرب بعد سے وہاں سے نکلنا شروع ہوتے ہیں، لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صبح صادق تک بھی پہنچ جائے تو بڑی غنیمت ہوتی ہے۔ تو امت کے لیے آسانی ہو تو اس لیے اس رات میں آپ نے تہجد والا عمل بھی چھوڑ دیا امت کی آسانی کے لیے۔ جس کو میسر آ جائے وہ ضرور پڑھ لے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات تہجد نہیں پڑھی۔ پھر فجر کی نماز کے لیے اٹھے، فجر کی نماز پڑھی، اور فجر کی نماز سے لے کر اشراق تک آپ دعا میں مشغول رہے۔ اس کو وقوف مزدلفہ کہا جاتا ہے، اور بعض روایات کے مطابق اس وقت میں وہ دعا بھی قبول ہوئی جو عرفات میں قبول ہونے سے رہ گئی تھی کہ اللہ میری امت کے ظالم کو بھی معاف فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 تاریخ ہو چکی تھی۔ 10 تاریخ میں حاجی کو 4 کام کرنے ہوتے ہیں۔ ایک بڑے شیطان یعنی جمرہ عقبہ کی رمی کرنی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر قربانی کرنی ہوتی ہے، اس کے بعد حلق کرنا ہوتا ہے، اور احرام کھول کر پھر جا کر طواف زیارت کرنی ہوتی ہے۔ 4 کام اس کو کرنے ہوتے ہیں حاجی کو، اور یہ دن بڑا ہیکٹک والا ہوتا ہے، یہ دن بڑی پریشانی والا ہوتا ہے۔ اور کوئی جو ہے کتنا ہی جیسے حاجی لوگ جو ہے نشانیوں کو یاد رکھتے ہیں کہ فلاں جگہ پر ہمارا قیام ہے، فلاں جگہ پر ہمارا خیمہ ہے، اس کی یہ نشانی ہے، اس کا یہ نمبر ہے، لیکن عام طور سے 10 تاریخ کا ایسا ہنگامہ ہوتا ہے کہ عام طور سے آدمی اپنا خیمہ بھی بھول جاتا ہے اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، اور پھر بھٹکتے بھٹکتے اپنی جگہ پر اللہ تعالیٰ پہنچا دیتے ہیں اپنے فضل سے۔ لیکن بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جمرہ عقبہ کی رمی کرنے کے لیے پہنچے، اور دھوپ کا موقع تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آپ کے اوپر چادر سے سایہ فرمایا، آپ نے 7 کنکریاں ماری، اور پھر وہاں پر جو ہے دوبارہ خطبہ دیا، جو عرفے میں خطبہ دیا تھا وہی خطبہ دوبارہ یہاں پر بھی دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربان گاہ پر تشریف لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اونٹ لے کر آئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنی عمر مبارک کے مطابق
63 ऊंट ज़बा किए और बाकी के बारे में हजरत अली से फरमाया कि तुम ही ज़बा कर देना। ऊंट को ज़बा करने का तरीका उसको लिटा कर नहीं होता है, उसे खड़ा खड़ा नहर किया जाता है, गर्दन पर छुरी लगा दी जाती है, उसका एक मुस्तकिल तरीका होता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे किया। लेकिन रिवायात में बात मिलती है कि उन ऊंटों के अंदर भगदड़ मच गई और हर ऊंट ये चाहता था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से ज़बा हो जाए और अपनी जान चली जाए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से चली जाए। तो बहरहाल 63 ऊंट आपने ज़बा किए, बाकी हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को फरमाया और अज़वाज मुतहहरात की तरफ से एक गाय ज़बा फरमाई। और फिर उसके बाद हजरत मामर अबू अब्दुल्ला को या फिर जो है हजरत खैराज को या हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाया और फरमाया के बाल साफ करो। चुनांचे आपने हलक फरमाया, एक तरफ के बाल हजरत मामर ने साफ किए और एक तरफ के बाल हजरत अबू तलहा ने साफ किए। हजरत अबू तलहा वाले जो बाल थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के दरमियान तकसीम फरमा दिए कि सहाबा बतौर तबरुक के आपके बाल मुबारक को अपने पास रखते थे। यहाँ तक कि हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु एक लड़ाई में बहुत परेशान हुए। तो मैं क्या बात है, कहा कि मेरी एक टोपी गायब हो गई है और उस टोपी के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल मुबारक है और मुझे यकीन है कि हम हर जंग जो जीतते हैं वो इस बाल की बरकत से जीतते हैं। तो बहरहाल सहाबा इकराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा इश्क और ऐसी मोहब्बत रखा करते थे। तो बहरहाल आपने बाल साफ फरमाए, गुस्ल फरमाया और आपने एहराम को बदल दिया। एहराम के पहनने की जरूरत नहीं, आपने जो है आम लिबास पहना और गोश्त के पकने का इंतजार किया और ये हुक्म दिया हज़रत अली को कि हर ऊंट में से एक एक बोटी ले लेना और उसका शोरबा बनाना ताकि हर ऊंट के गोश्त को ये सआदत हासिल हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको चखा है तो आपने वो शोरबा नोश फरमाया और फिर उसके बाद आपने या तो ज़ोहर की नमाज जाकर बैतुल्लाह में पढ़ी के बाद रिवायात के मुताबिक कि वापस आकर बिना में पड़ी और वहां जाने के बाद आपने तवाफ ज़ियारत किया और ये तवाफ आपने ऊंटनी पर बैठ कर किया। ये ऊंटनी ये फतवा नहीं थी, ये जदा नाम की दूसरी ऊंटनी थी। इस पर सवार होकर आपने, क्योंकि भीड़ ज्यादा थी तो इसलिए आपने तवाफ ज़ियारत किया। फिर उसके बाद आप दोबारा मीना तशरीफ लाए और मीना में आने के बाद आपने क़याम किया। रात को मस्तूरात को और बाद बूढ़े लोग जो थे उनको रात ही को मक्का रवाना कर दिया ताकि उनके लिए हरज न हो सके। और फिर उसके बाद 11 तारीख को जवाल के बाद आपने तीनों जमरात की रमी की। तीनों शैतान को जहाँ कंकर मारे जाते हैं तो पहले जमरे की रमी की और आपने एक तरफ होकर तकरीबन आधा पौना घंटा आपने दुआ फरमाई। फिर अगले शैतान की रमी की, वहां पर भी लंबी दुआ फरमाई। तीसरे शैतान की रमी की लेकिन वहां दुआ नहीं फरमाई। उसके बारे में जो उलमा ने लिखा है कि वहां जगह कम है। आज भी वहां पर इन दोनों जमरात के मुकाबले में वहां जगह थोड़ी सी कम होती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को तकलीफ न होने की गर्ज से वहां की दुआ को आपने मौकूफ कर दिया, आप तशरीफ ले आए। इसी तरह 12 के दिन भी आपने तीनों जमरात की रमी की और फिर 13 तारीख को भी आपने तीनों जमरात की रमी की और फिर आप मक्का मुकर्रमा तशरीफ लाए। मक्का में आने के बाद हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को आपने मकाम तनईम रवाना किया, इसलिए कि जब हज के लिए आ रहे थे हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को उज़्र लाहिक हो गया जो औरतों को पेश आता है, तो उसकी वजह से बैतुल्लाह में दाखिल नहीं हो सकी थी। तो इसलिए फरमाया तुम्हारा उम्रा बाकी है, तो जाकर उनसे उम्रा करने का हुक्म दिया। इसी वजह से आज भी वो मकाम तनईम ये मस्जिद आयशा के नाम से मशहूर है, इसलिए कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने वहां से एहराम बांधा था उम्रे का, जो उम्रा बाकी रह गया था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 को जो है तवाफ़ वदा फरमाया कि आखिरी जब मक्का से रवाना होने वाले होते हैं तो सुन्नत ये है कि बैतुल्लाह का एक मरतबा तवाफ किया जाए और फिर अपने ठिकाने को रवाना हो। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह फिर मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए और फिर दरमियान में एक जगह पर मकाम खुम आता है, तो वहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के फज़ाइल और मनाक़िब बयान किए और सहाबा को बहुत सारी वसीयतें की। 11 तारीख को सूरह इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह नाज़िल हो चुकी थी, जिसमें इशारा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दुनिया में भेजे जाने का मकसद पूरा हो चुका है, अब आपकी वापसी का वक्त है। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीना के खुतबे में ये बात कह दी सहाबा इकराम से कि हो सकता है कि आज के साल के बाद हमारी तुम्हारी कभी मुलाकात न हो, और उस मौके पर सहाबा इकराम को पाबंद किया, बल्कि पहले पूछा हल बल्लगतु कि क्या मैंने
اللہ تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے. تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا. تو فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ گواہ رہنا کہ جو کام تو نے مجھے سونپا تھا آج میں نے اس کو پورا کر دیا ہے. اور پھر فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو یہاں پر حاضر ہے وہ غائبین تک میرے پیغام کو پہنچا دے. چنانچہ صحابہ اس کے بعد اپنی اپنی ترتیب کے مطابق ساری دنیا میں پھیلے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا. تب جا کر ہمارے اس دور دراز دیار میں بھی اور دنیا کے آخری کونے تک اللہ کا پیغام پہنچا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہنچی. ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھیں، سنتوں کو اپنائیں اور اپنے دین کو خود بھی عمل کریں اور اگلی نسلوں تک اور دنیا کے آخری کنارے تک اللہ کے دین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے کم سے کم ارادہ کریں، نیت کریں، عزم کریں اور اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمارے ذریعے سے دنیا کے آخری کنارے تک اپنے دین کے پیغام کو پہنچائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنا آسان فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب